الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب عليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین دانم در عالم کہ لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو. توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع. جاگنا ہے تو جاگ لے اخلاق کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنے فطرت میں نوری ہے نہ ناری. محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ کی ذات عالیہ سے عرض ہے، التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، باری تعالی ان آیات مبارکہ کا، حدیث مقدسہ کا اللہ تعالی سیاق و سباق سمجھانے کی اللہ توفیق بخشے. مجھے بھی، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں. پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، جنت کے دخول کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. نبی علیہ السلام جب جوان ہوئے، جوانی کے عالم میں، چڑھتی جوانی 40 سال کے ادوار میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول فرمایا، برہان کا، نور مبین کا، ہدا کا، رحمت کا، شفاعت کا. اس کو قانون اور شریعت بنایا کہ میرے پیغمبر، میں آپ کی طرف ایک کتاب بھیج رہا ہوں. اس کتاب کے ذریعے سے، اس ہدا کے ذریعے سے، اس برہان مبین کے ذریعے سے، اس نور مبین کے ذریعے سے آپ اپنی امت کو مسائل، فضائل، بشارت، نظارت سے
مالا مال فرمائیں اور انہیں دین سمجھائیں، دنیا سمجھائیں، دینی معاملات، دنیاوی معاملات۔ اس دنیا کائنات کے اندر خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، مرنا ہے، جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، صداقت ہے، ریاضت ہے، ولایت ہے، شرافت ہے، جدت ہے، جہدت ہے، منت ہے، سماجت ہے، قانون ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں غلط ہو رہا ہے اس کو مٹانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ ان کو دین کی طرف رغبت دیں، غلط کاموں سے روکیں، اور انہیں یہ کہیں کہ تمہارے لیے اس دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں یہ قرآن نجات کا ذریعہ ہے۔ میں محمد اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں پیغامبر ہوں، میں ہادی سبل ہوں، شافع کل ہوں، شافع معاشر ہوں، سید الانبیاء ہوں۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میری بات کو مانیں، میری بات پہ یقین کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی بنائے گا، آپ کی آخرت بھی اچھی بنائے گا۔ اس ہدایت پہ عمل کریں، ایمان کو قائم دائم رکھیں، ایمان کے بعد نماز کو قائم کریں، اچھے طریقے سے ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے مال مویشی سے، دولت سے، سونے سے، چاندی سے نوازا ہے۔ 40واں حصہ اس کا زکوٰۃ نکالیں، اور آخرت پہ بھی یقین رکھیں کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، جزا سزا ملے گی۔ اچھے عمل کریں گے، پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت ملے گی، برے اعمال کیے اور پلڑا ہلکا ہو گیا تو جہنم کا دخول ہوگا، جہنم کا داخلہ ہوگا۔ ایمان کو قائم رکھیں، ایمان پہ دائم اور ہمیشگی کے ساتھ ایمان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ 5 وقتی نماز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حیا، آداب، شرم، حرم، دھرم، اس پہ قائم رہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں جنت ہے، اسی میں رب کی رضا ہے، اسی میں رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو مذاق بنایا، قرآن سے مذاق کی، قرآن اپنے مقصد کے لیے، مطلب کے لیے پڑھا، اس پہ عمل نہ کیا، اس کو ضائع کیا، اور قرآن کے مقابلے میں فحشات، غلاظات، بکواسات، گانے بجانے، فحاشیات اور قرآن کی مخالفت میں آپ نے اپنے عقل سے طرح طرح کی باتیں نکالی اور قرآن کو مسخری بنایا، قرآن کو چومنے کی جگہ رکھا، قرآن کو صرف سینے سے لگایا، اندر نہ ڈالا، چومنے پہ اس کی روا رکھی کہ بس چوما جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، چوم کے رکھ دیا جاتا ہے، یا تلاوت کر کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو کچھ ہے اس پہ عمل نہ کیا تو فرمایا اولئک لہم عذاب مہین۔ پھر قیامت کے دن میں تمہیں دردناک عذاب سے، اذیت سے دوچار کروں گا، بہت بڑی تکالیف دوں گا اور تکلیف سے تمہیں مزین کروں گا۔ طرح طرح کے عذاب ہوں گے جو میں نے شب برات کی رات میں بتلائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا
جنت کی بھی سیر کروائی، جہنم کی تو جہنم میں اللہ کے نبی نے وہ منظر دیکھے جو جبریل سے پوچھتے رہے اور جبریل بتاتے رہے، یہ وہ گناہ گار ہے، یہ وہ گناہ گار ہے مرد ہے، یہ گناہ گارہ عورت ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ مشرک ہے، منافق ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ راہزن ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ 2 نمبری ملا ہیں، یہ 2 نمبری پیر ہے، دین کو دنیا کمانے کے لیے ذریعہ بنایا، یہ وہی لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے آ کے اس کا تذکرہ صحابہ سے فرمایا، انہیں سنایا کہ میں یہ منظر دیکھ کے آیا ہوں، لہٰذا اس دنیا میں رہو بڑے محتاط طریقے سے، تکالیف آئیں صبر کا دامن نہ چھوڑو، پریشانی آئیں تو ذکر کا دامن نہ چھوڑو، انعامات ملیں تو شکر کا دامن نہ چھوڑو، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگلی آیت جو پڑھی گئی، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا۔ میرے بھائیوں، آج ہر چیز کی چاہت ہے، ہر چیز کی منڈی لگی ہوئی ہے، دنیا کے لحاظ سے، پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے، غلط کاموں کے پیچھے، محنت میں گامزن ہے، لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے اور کوشش میں کہ کسی طریقے سے مال آ جائے، دولت آ جائے، حلال ہو یا حرام ہو، بس ترقی ہو، دور دورہ ہو، میری تعریف ہو۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کرسی کا جھگڑا ہے، دولت کا جھگڑا ہے، قرآن سے بغاوت ہے، اسلام سے بغاوت ہے، شریعت سے بغاوت ہے، دین سے بغاوت ہے، نبی کی نبوت سے بغاوت ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، ایک تو سنتا نہیں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے کانوں میں پردے ہیں، ڈٹڑ ہیں، انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، قرآن اس کے سینے میں نہیں جاتا، قرآن اس کے سینے میں اثر نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، جہاں رحمان ہوگا وہاں شیطان نہیں آئے گا، جہاں شیطان ہوگا وہاں رحمت نہیں برسے گی۔ دل ایک ہے، ایک دل میں ایک کو بسانا ہے، ایک کی محبت، یہ مال سے محبت، دولت سے محبت، بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، ماں باپ سے محبت، استاد سے محبت، یہ ساری محبتیں عارضی ہیں۔ اصلی محبت ہے جو رسول سے ہو، اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ رسول کی محبت جس کے دل میں آ گئی، محبت آ گئی، الفت آ گئی، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ مجازی محبتیں ہیں، چند دن کے لیے ہیں، عارضی محبتیں ہیں، ہونی چاہیے۔ ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے، اولاد سے محبت اور پیار ہونا چاہیے، بیوی سے محبت ہونی چاہیے، شرعی امور کے طریقے سے جو اللہ کے دین نے، اللہ کے قانون نے، شریعت محمدیہ نے بتلائے ہیں، مگر سب سے بڑی محبت رسول اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے۔ تو دل میں اگر ایمان ہے، دل میں اللہ کو بسایا، شیطان جتنا بھی ٹل لگائے، زور لگائے، وہ دل میں گھر نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایمان اور نور ہے، جہاں نور ہے تو اندھیرا نہیں، جہاں اندھیرا ہے تو روشنائی نہیں۔ دل میں نور ہے تو شیطان نہیں آئے گا، دل میں غلاظت نہیں، دل پلید نہیں، دل میں فساد نہیں، دل میں بربادی نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، غلط سوچ نہیں، دل بالکل صاف ہے، ایمان سے مالا مال ہے، تو میرے بھائیوں یہ کامیابی ہے۔ دل کے اندر دنیا کی محبت لگائی،
دنیا کمانے کی، کھانے پینے کی، عیش و عشرت کی، رنگ و روب کی اور بنانے کی، دنیا بنانے کی، شیطان سے تعلق لگانے کی، تو فرمایا وہ ناکامی ہے۔ اللہ کی دل میں محبت ہے، دل میں اللہ کے نور سے دل مزین ہے، تو وہاں کوئی برا کام کہیں وہی برائی آ ہی نہیں سکتی۔ اگر دل کے اندر اندھیرا ہے، دل کے اندر شیطان ہے، وسوسے ہیں، دنیاوی ملاوٹیں ہیں، فسادات ہیں، تو میرے بھائیوں وہاں رحمان کی رحمت نہیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا دل میں اللہ کو بساؤ، دل کو زندہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے فرمایا لوگوں اس وجود میں ایک لوتھڑا ہے، ایک بزغہ ہے، بار بار فرمایا جس کا نام دل ہے۔ دل چل رہا ہے، انسان چل رہا ہے، دل ہل رہا ہے، انسان ہل رہا ہے، دل رک گیا جسے کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو سارا معاملے صاف ہو گیا، دل بند ہو گیا، آنکھ گئی، آنکھ کی بینائی گئی، کان کی سماعت گئی، زبان کی چسکے گئے، ہاتھوں کی وجود کی طاقت گئی، دل ہل رہا ہے تو سارا وجود ہل رہا ہے۔ تو اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، حضور کی اطاعت نہیں ہے، تو فرمایا وہ دل خالی ہے، نور سے خالی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جہاں اذان ملے شیطان بھاگتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے شیطان ڈیرا نہیں لگاتا، اور جس دل میں قرآن کا نور آئے وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ شیطان اس گھر پہ حملہ کرتا ہے جہاں ویرانی ہو۔ اسی لیے کہا گیا سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے، اس سے بڑھ کر بیت الخلاء ہے۔ مسجد اللہ والوں کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ والے آتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور وہ جو غلاظت کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے، اس میں شیطان سکن پذیر ہے، وہ اسی میں رہتا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے حضور کو آخر الزمان نبی بنایا، پھر حضور پہ اللہ نے قرآن اتارا، خدا جسے کہتے ہیں، قرآن کے کتنے نام ہیں۔ تو بھائیوں قرآن آج کسی کو پسند نہیں، یہ قرآن بیچارہ کتنے اشعار ہیں جو ہم سناتے ہیں، مدارس میں، چار دیواری میں، مسجدوں میں محبوس ہو گیا، بند ہو گیا۔ عدالت میں قرآن ہے تو اس پہ انصاف نہیں، تھانے میں قرآن ہے تو وہاں اچھی اخیار نہیں، کسی کھاتے میں، کسی ادارے میں جائیں تو قرآن والی تو بات ہے ہی نہیں، اسلام اور شریعت والی بات ہے ہی نہیں۔ کہنے والے ہم مسلمان، دعویٰ کرنے والے مسلمان، نیچے سے لے کر اوپر تک، صدر وزیر سے لے کر چپڑاسی تک سب یہی مدعی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم سنی ہیں، نبی کو مانتے ہیں، مگر دوغلا پن ہے، منافقت ہے۔ نبی کو ایسے مانو جیسے اللہ کہے، اللہ کو ایسے مانو جیسے محمد رسول اللہ کہیں۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل، نبی کے طریقوں کی تعمیل، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام جنت ہے۔ اللہ رسول سے مخالفت، اللہ کے دین سے مخالفت ہے تو میرے بھائیوں ناکامی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1444 سال ہو گئے اس بات کو کہے ہوئے، آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، میری امت کے لوگ، صدرا، شرفا، عمرا، وزرا، بڑے لوگ، غریب نہیں جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، نہیں، بڑے لوگ، وہ کیا کریں گے؟ شراب کا نام تبدیل کریں گے،
عیش کا نام تبدیل کریں گے، محبت کا نام تبدیل کریں گے، رنگ چڑھائیں گے۔ کل شیء من الربا من لہو الدنیا باطل، دین سے ہٹ کر ہر بات لغو اور فساد کی یہ باطل ہے۔ الا ثلاثہ، مگر دین کے دائرے میں 3 باتیں جائز ہیں۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، گھوڑا پالا ہے، اونٹ پالا ہے، خچر پالا ہے جہاد کے لیے کہ میں اس کو تربیت دیتا ہے، اس کو سکھلاتا ہے، فرمایا شرعاً جائز ہے، اس کو ٹریننگ دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا آپ نے فرمایا لکڑی سے گتکا کھیلنا، پسٹل رکھتا ہے، کلاشن لیتا ہے، رپیٹر لیتا ہے، اس کی بھی ٹریننگ کرتا ہے، نشانہ سیکھتا ہے۔ اللہ نہ کرے کل کو ہمارے ملک میں اسلام کے خلاف کوئی جنگ چھڑ جائے اور جہاد کا حکم عدالت اور قانون اور حکومت دے دے تو کم از کم چلانا تو آ جائے، تو فرمایا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ اس دور میں تلوار تھی، نیزہ تھا، شطرنج بازی تھی، سیاسی دور ہے، بٹن والا حساب ہے۔ فرمایا یہ جائز، گھوڑے کو تربیت دینا، شرعی امور میں اچھے کپڑے پہن کر کبڈی کھیلنا، ملاکھڑا کھیلنا، بھاگنا جائز ہے۔ حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ السلام کی جب شادی مبارک ہوئی اماں عائشہ سے، حضور کی عمر 53 سال، اماں عمر میں چھوٹی تھی، بچپن تھا۔ حضور نے فرمایا رات کا ٹائم تھا کہ اب بھاگتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ حضور بھی بھاگے، اماں بھی بھاگی، آگے کون نکلتا ہے؟ نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے اور اماں آگے نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اماں آگے نکل گئی کیونکہ وجود میں پتلی تھی، بچپن تھا، اور حضور علیہ السلام 53 سال کی عمر۔ تو بھائیوں پھر ایک مدت کے بعد پھر آپ نے فرمایا شاید پھر دوڑتے ہیں، آج مقابلہ کرتے ہیں، آپ آگے نکلتے ہیں یا میں؟ تو پھر حضرت عائشہ بھاری ہو گئی۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے وجود میں بھاری پن آتا ہے، تو پھر حضور آگے نکل گئے اور اماں عائشہ پیچھے رہ گئی۔ میرے بھائیوں، جو دین کے دائرے میں شرعی امور کے لحاظ سے جو کام جائز ہیں وہ جائز ہیں، اس کو کرنا چاہیے، سنت سمجھ کے، ثواب ہے۔ کبڈی لوگ کھیلتے ہیں، کھیلو، ملاکھڑا کھیلو، مل کھیلو، مگر ننگے ہو کر نہیں، کپڑے پہن کر۔ جس میں وقت کا ضیاع ہو، یہ گیمیں ہیں، یہ آپ کے میچ ہیں، جہاں وقت کا ضیاع ہو، نماز کا احساس نہیں ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے لہو و لعب میں، تو یہ بات غلط ہے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہوتا ہوں مگر ایک میری شرط ہے، آپ میرے سے مل کھیلیں، کشتی کھیلیں۔ حضور نے فرمایا میں کشتی کھیلنے نہیں آیا، میں تو معلم ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، ہادی سبل ہوں، شافع کل ہوں، رحمت للعالمین ہوں، میں تو دین سنانے آیا ہوں، دین سمجھانے، میں کبڈی کھیلنے نہیں آیا۔ اس نے کہا جی میری ایک شرط ہے، آپ میرے ساتھ کبڈی کھیلیں، اگر آپ نے مجھے نیچے دبا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اگر آپ نیچے آ گئے اور میں اوپر آ گیا تو پھر میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا،
یہی تیری شرط ہے؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے منظور ہے، اگر تو کلمہ پڑھتا ہے تو میں محمد کبڈی بھی کھیلتا ہوں، کشتی بھی۔ نبی علیہ السلام نے پکڑا۔ اب حضور کی طاقت نبوت کی، دیکھنے میں عام جسہ ہے مگر 100 پہلوان کی طاقت نبی رکھتا ہے۔ حضور نے پکڑا، لگا زور، وہ نیچے گر گیا۔ نبی علیہ السلام اوپر بیٹھ گئے، جیسے بال لوگ کھیلتے ہیں، کمر لگ گئی، تالی بج گئی۔ مگر وہ زمانہ اچھا تھا۔ اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آج والا ہوتا کہتا نہیں، پھر کھیلتے ہیں، پھر ہار گیا، کہا نہیں، چاہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کشتی کھیل کر بھی اسلام کی دعوت دی، اور یہودی کو مسلمان کے جنت کی ٹکٹ دی۔ دین میں، تبلیغ میں، قرآن میں، دن رات میں اللہ کے نبی نے۔ تو میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں تیسری بات، اپنے بیوی سے محبت کرنا شرعی امور کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے قاعدے بتلائے فقہ حدیثوں میں، یہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ گھوڑے کو پالنا، تربیت دینا، ٹریننگ اپنی کرنا، جیسے فوجی دیتے ہیں 6 مہینے 2 سال ٹریننگ، بھگاتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، رسوں پہ، پانی میں، ہوا میں، آگ میں۔ تو فرمایا جہاد کے لیے یہ جائز ہے، اور لہو و لعب میں، دینی اور شرعی امور میں اپنی اہلیہ سے مد مساج، دل منساج، اپنی بیوی سے، اپنی ذال سے لہو و لعب کرنا اسلام میں جائز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، وہ یہی زمانہ ہے۔ مال غنیمت کہتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ ذمہ دار ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، امیر ترین بندہ ہے، جس کے بعد پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس لحاظ سے کپڑا چاہیے، اس لحاظ سے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، پھر ابو بکر کا زمانہ، کہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی جب اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ وہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی تھی۔ بیت المال، مال کا گھر، ہمارے بھی بیت المال ہے پاکستان میں، جس کو کہتے ہیں بیت المال کا وزیر۔ رمضان آ رہا ہے، لوگوں کے پیسے بینکوں میں ہیں، حکومت کیا کرے گی؟ ان کی وہیں سے کٹوتی کر لیں گے۔ لینے والا جائے گا، جی مجھے پیسے دو، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، کہتے ہیں آپ کا حصہ ہم نے کاٹ لیا۔ تو جو بیچارے دینے والے ہیں وہ مہینہ 15 دن پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں تاکہ ہماری کٹوتی نہ ہو، اور جو ہماری طرح ہیں زکوٰۃ تو دینی نہیں ہے، وہ لے کے جمع کر لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 5 ہے، جو ہے، پھر جا کے جمع کرا دیا۔ بیت المال میں مال غنیمت، جہاد ہوا، مال غنیمت آیا، زکوٰۃ کا مال آیا، بکری ہیں، ریوڑ ہیں، اونٹ ہیں، کھچر ہیں، گدھے ہیں، ذمہ دارہ پن ہے، تو یہ مال جمع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر شمار گنتی ہوتی ہے ہر گھر کی کہ غریب کتنے ہیں، محتاج کتنے ہیں، لولے کتنے ہیں، لنگڑے کتنے ہیں، کتنے محتاج ہیں جن کے گھر میں روٹی نہیں، راشن نہیں، تو وہ حکومت کی طرف سے ان کا ماہانہ وظیفہ لگتا ہے، ان کو ہر مہینے راشن ملتا ہے یا ان کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی اصول کے مطابق ہے۔ رسول اللہ کے زمانہ میں یہ حضور نے بنایا، پھر حضور نے وصول کروایا۔ مدینے میں ایک بندہ تھا، ابھی آیا حضور کے پاس، اس کی بکریاں تھیں، بہت ساری بکریاں تھیں، اجڑ تھا۔
یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، میری بکریاں اللہ تعالیٰ میری بکریوں میں اضافہ کرے، زیادہ ہو۔ آپ نے فرمایا بہت ہیں، کیا کرے گا اتنا، کل کرے۔ میرے پیغمبر محبوب محمد صلی اللہ بار بار اصرار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ، نبی کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اتنے بکرے ہو گئی کہ مدینے میں اس بکریوں کی رہائش کے لیے جگہ نہ بنی، بہت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر سے نکل جائے، پہاڑوں میں چلا جائے، 1000 ہے 2000 ہے، پہاڑ بھرے ہوئے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا، قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ یؤتوا الزکوٰۃ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے جاؤ وہ فلاں بندہ جس کی بکری ہیں اس کو جا کے بولو بکریوں کا حساب کرے، 40 میں سے ایک بکری اللہ کی ہے۔ کتنی بھائی؟ نہ زیادہ موٹی نہ زیادہ کمزور، درمیانی حساب کر کے 40 بکریوں میں سے ایک بکری اللہ کے نام کی نکال۔ اس نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، مال جمع کروا، 5 بنے 10 بنے 100 بنے، اس کا تو سانس نکل گیا۔ میں دعا کروائی پال پال کے آگے چلے جاؤ، پہلے آگے سے وصول کرو پھر میرے پاس آنا، میں دوں گا۔ اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اللہ کے نبی نے اس میں کامیابی سمجھایا اسے، رب روسے نے مت کھسے، اس کو سمجھ نہ آئی، کہنے لگا میں نہیں دیتا، میرے مال میں کمی ہو جائے، لاکھ روپے میں سے 2500 دے دوں، وہ تو بندی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے گھر میں، اسی میں 2500 دے دوں، تمہارے لیے کمائے، کما کے جوڑ کے رکھا ہے، میں نہیں دیتا۔ ومن اتاہ اللہ مالا ولم یؤد زکاتہ مسل لہ مالا، یہ خطبے میں ہم حدیث پڑھتے ہیں، یوم القیامت شجاع اکر لہ ذبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا، پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا مال حرام کا ہے۔ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے مال کو گنج شام کی شکل میں اللہ اس کو طوق پہنائے گا، یطوقہ یوم القیامہ، طوق بنا کے سام کی شکل میں، اور حکم ہوگا اس کو کاٹ۔ وہ جب کاٹے گا تو یوں بولے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا مالک وانا کنزک، وہ جو تو نے مال اور خزانہ جمع کیا تھا، بخل کیا تھا، اللہ کے نام کا نہیں دیا، وہی میں تیرا مال ہوں، تیری کمائی ہوں، اوپر سے آرڈر ملا ہے۔ اللہ کہتے اسے ہیں جو ہر چیز اس کا حکم مانے۔ اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رب اسے کہتے ہیں جس کا حکم ہر چیز مانے، جس کا حکم چاہ چورو نہ ہو، کون فیکون، وہ کہے ہو جا اور ہو گیا، اس کو رب کہتے ہیں۔ موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اب لاٹھی بھی کبھی سانپ بنتی ہے، اللہ اسے کہتے ہیں موسیٰ تو ڈالے گا، اس کو لاٹھی سانپ بناؤں گا، اور جب تو پکڑے گا پھر سانپ ہو جائے گا۔ پوری دنیا کائنات میں اس کا آرڈر چلتا ہے۔ بہرحال بھائیوں، اس نے زکوٰۃ نہ دی، بکریاں نہ دی۔ حضور کے پاس صحابہ آئے، آپ نے پوچھا حال سناؤ، کیا بنا؟ اس نے ہاتھ ملے، نہیں دیتا میں، کما کے چرا کے میرا جڑ بنا، میری بکریاں بڑی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضور نے بد دعا دی۔ کیا ہوا؟ کچھ مری، کچھ بچی، نبی علیہ السلام دنیا سے گزر گئے، لوگوں نے لعنت منامت کی۔ کیسا بندہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا تو رب کو ٹھکرایا۔ حضور دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، وہی بندہ آیا
یار میرے سے غلطی ہوگی، ابو بکر زکوٰۃ لے لے، فرمایا نہیں، نبی نے نہیں لی، اس کو نہیں دیا تو نے، ہم کون ہوتے ہیں؟ عمر کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بندہ پھر آیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ عثمان غنی کا زمانہ آیا، پھر وہی آیا، فرمایا نہیں۔ علی کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں۔ میرے بھائیو، آپ نے فرمایا یہ ایسے ہی جائے گا اور قیامت کے دن یہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو بھائیو، پھر وہ زمانہ آیا، کیسر و کسریٰ فتح ہوئے، ایران فتح ہوا، 24 لاکھ مربع میل کا زمانہ، عمر فاروق کی دور خلافت کا زمانہ آیا تو مال بانٹا جاتا تھا۔ اور حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں مال مسجد میں جمع ہوتا تھا، چادر بچھائی، کھجوریں ہیں، کشمش ہے، بادام ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، دولت سرمایہ ڈھیری لگ جاتی، شام کو سارا کھانا۔ واللہ یوتی انا قاسم، حضور فرماتے وہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، رکھنا نہیں ہے۔ حدیث یاد آئی، 8 آنے بچ گئے، مال بانٹا، رات ہو گئی، سب حضور کے ہاتھ مبارک میں 8 آنے، 1 درہم بچ گیا، سرانے کے نیچے رکھا۔ حضور کو نیند نہیں آ رہی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ فرماتی ہے خارج و داخل رسول اللہ، نبی علیہ السلام اٹھتے، بیٹھ جاتے، اوپر پھر آ کے سو جاتے، پھر اٹھتے، چہرے انور کا رنگ لال۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے کہ عذاب کا حکم تو نہیں آ رہا، آپ پریشان ہیں؟ فرمایا عائشہ، مال غنیمت میں سے غریبوں کا حق میں سے 8 آنے بچ گئے، 1 درہم، وہ میرے سرانے کے نیچے ہے، میں ڈر رہا ہوں خدا نہ خواستہ موت بھی آ جائے، موت کا ذمہ میں محمد اس دنیا سے چلا جاؤں اور اللہ پوچھے میرے فلاں محلے میں فلاں قصبے میں میرا غریب تھا اور میرا محمد تو نے مال چھپا کے رکھا۔